بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت فرمانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ چنانچہ ایک موقع کا بیان قرآن پاک میں یوں مذکور ہے: اور ابراہیم کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے ہو تو تم اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے ہو اور نرا جھوٹ گھڑتے ہو۔ بے شک جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے روزی کے کچھ مالک نہیں، تو تم اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بنو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ تو صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحتوں کا عجیب و غریب جواب دیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے: تو ابراہیم کی قوم کا کوئی جواب نہ تھا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ یہ بات انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہی یا سرداروں نے اپنے پیروی کرنے والوں سے کہی۔ بہرحال کچھ کہنے والے تھے اور کچھ اس پر راضی ہونے والے، اس لیے وہ سب کہنے والوں کے حکم میں ہیں۔ قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا: کل کے دن ہماری عید ہے، جنگل میں میلہ لگے گا، ہم نفیس کھانا پکا کر بتوں کے پاس جائیں گے اور میلے سے واپس آ کر تبرک کے طور پر انہیں کھائیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے اور مجمع اور میلہ کی رونق دیکھیں۔ واپسی پر بتوں کی زینت، سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار دیکھیں۔ یہ تماشا دیکھنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے۔ قوم کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور علم نجوم کے ماہرین کی طرح ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھا۔ پھر فرمایا: میں بیمار ہونے والا ہوں۔ قوم ستاروں کی بہت معتقد تھی، جس کی بنا پر وہ سمجھی کہ آپ علیہ السلام نے ستاروں سے اپنے بیمار ہونے کا حال معلوم کر لیا ہے، اس لیے آپ کی بات سن کر وہ لوگ اپنی عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو اس وجہ سے ساتھ نہ لیا کہ ان کے اعتقاد کے مطابق آپ علیہ السلام کی بیماری اڑ کر انہیں نہ لگ جائے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: اور مجھے اللہ کی قسم ہے، تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ آپ علیہ السلام کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا لیکن اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو آپ علیہ السلام احتیاط کے ساتھ بت خانے کی طرف چلے۔ وہاں پہنچ کر مذاق اڑاتے ہوئے بتوں سے فرمایا: کیا تم وہ کھانا نہیں کھاتے جو لوگ برکت کے لیے تمہارے سامنے رکھ گئے ہیں؟ ان بتوں کی تعداد کافی زیادہ تھی، ان میں سے بعض بت پتھر کے، بعض لکڑی کے، بعض سونے کے، بعض چاندی کے، بعض تانبے کے، بعض لوہے کے اور بعض شیشے کے بنے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا بت سونے کا بنا ہوا تھا اور اس پر جواہرات لگے ہوئے تھے۔ بتوں کی طرف سے جواب نہ ملنے پر آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا: تمہیں کیا ہوا؟ بول کیوں نہیں رہے؟ پھر بھی بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، اور وہ جواب ہی کیا دیتے کیونکہ وہ تو بے جان تھے۔ جب بتوں نے بالکل کوئی جواب نہ دیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ میں کلہاڑا اٹھایا اور ان بتوں کو مارنے لگے، یہاں تک کہ بتوں کو پارا پارا کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے چھوٹے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بڑے بت کو چھوڑ دیا، پھر کلہاڑا ان کے کندھے پر رکھ دیا تاکہ میلے سے واپسی پر لوگ اس سے پوچھیں کہ چھوٹے بتوں کا یہ حال کیسے ہوا، یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلہاڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے؟ یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہو اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ جب شام کے وقت لوگ واپس آئے اور دستور کے مطابق بت خانے پہنچے اور بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا تو کہنے لگے: ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے، وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے سنا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمرود اور اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے: اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ، ہو سکتا ہے لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا فعل ہے، یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود گواہی قائم کرنا اور آپ کے خلاف کارروائی کی راہ ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو بلا کر پوچھا گیا: اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، البتہ سمجھانے کے لیے بہت عمدہ انداز میں حجت قائم کی اور فرمایا: اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا ہے، جس نے یہی قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اسی نے ان بتوں کو توڑا ہے۔ اس نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ تم بڑے کے ہوتے چھوٹے بتوں کو پوجتے ہو۔ تم میری بجائے ان بتوں سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں گے کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا۔ اس بات سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا، اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حق پر ہیں
اور اپنے دل یا آپس میں کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوچھتے ہو۔ جو اپنے کندھے سے کلہاڑا نہ ہٹا سکا وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیسے بچا سکے گا اور اس کا کیا کام آ سکے گا؟ مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لیے وہ مشرک ہی رہے۔ حق بات سوچنے یا آپس میں کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بت بول نہیں سکتے تو ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو انتہائی بے بس ہے اور تمہیں کوئی نقصان یا نفع نہیں پہنچا سکتا؟ افسوس ہے تم اور تمہارے بتوں پر، کیا تمہارے اندر عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح بھی پوچھنے کے قابل نہیں؟ آپ علیہ السلام نے مزید یہ بھی فرمایا کہ کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جو خالق ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے، جبکہ مخلوق کسی طرح بھی عبادت کی مستحق نہیں۔ جب وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے، اے لوگو، اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ جب نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے پر متفق ہو گئی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو ایک مکان میں قید کر دیا اور پتھروں کی ایک لمبی چوڑی چار دیواری بنائی، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے اور سب نے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیا۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں ہر طرح کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگائی تو اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اگر اس طرف سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ اس کی تپش سے جل جاتا تھا۔ پھر ایک منجنیق یعنی پتھر پھینکنے والی مشین کھڑی کی اور آپ علیہ السلام کو باندھ کر اس میں رکھ دیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی زبان مبارک پر تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ سے عرض کی، کیا کچھ کام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، تو اپنے رب سے سوال کیجئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سوال کرنے کے مقابلے میں اس کا میرے حال کو جاننا میرے لیے کافی ہے۔ آخر کار جب لوگوں نے عمارت کے کنارے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلند کیا تو آپ علیہ السلام نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں اور فرشتوں نے فریاد کی، اے اللہ عز و جل، تیرے نام کو بلند کرنے کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہے، اگر وہ تمہیں پکارے تو تم اس کی مدد کرنا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو عرض کی، اے اللہ عز و جل، تو واحد ہے اور میں زمین میں تنہا ہوں اور زمین میں میرے علاوہ اور کوئی بندہ ایسا نہیں جو تیری عبادت کرے، مجھے تو ہی کافی ہے اور تو ہی بہت ہی اچھا کارساز ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور آگ کو حکم جاری ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ سلامن نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتقال فرما جاتے۔ کفار ناکام و نامراد ہوئے اور اللہ عز و جل کی نصرت و تائید کی عظیم نشانی کا ظہور ہوا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر تشریف لے آئے تو کفار کو پھر سمجھایا اور دعوت توحید دی اور انجام آخرت سے ڈرایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دوستی اور محبت رکھتے ہو اور باہم سیرت اور طریقے میں اپنے دوستوں رشتہ داروں سے جدا نہیں ہونا چاہتے ہو، اسی وجہ سے تم نے کفر و شرک کے طریقے کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری یہ دوستی اس فانی دنیا تک ہی محدود رہے گی اور قیامت میں تمہارے چھوٹے بڑے سب ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے اور پیروکار اپنے سرداروں پر لعنت کرنے لگیں گے اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔